مبارکہ ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو میری ذات پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرما دیتا ہے۔ یار بندہ ایک لمحے میں اللہ کی 10 رحمتیں حاصل کر لے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، یا حسین ابن علی تیرا زمانہ یاد ہے، چھوڑ کر طیبہ تیرا کربل کو جانا یاد ہے، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، حضرت اصغر کا وہ تیر کھانا گود میں، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، نہر پر عباس کا بازو کٹانا یاد ہے، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، تیروں کی برسات میں چھوڑی نہ سید نے نماز، زیر خنجر آپ کا پڑھنا سنانا یاد ہے، زیر خنجر آپ کا پڑھنا سنانا یاد ہے۔ شورا کے اندر ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے اپنی امت کو، اے محبوب یہ اللہ حکم دے رہا ہے اپنے پیارے محبوب کو کہ اے میرے محبوب اپنی امت کو یہ بتا دیجئے، یہ حکم دے دیجئے کہ ہم دین کے بدلہ میں، دین کی تبلیغ کے بدلہ میں آپ سے اور کوئی اجرت طلب نہیں کرتے سوا اہل بیت کی محبت کے۔ اللہ تعالیٰ کا پاک قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب آپ نے جو لوگوں کو دین بتایا ہے اس کے بدلہ میں ہم اور کچھ نہیں اجرت لیتے بلکہ ایک چیز ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے ہم سے، ایک چیز ہے جو لوگوں نے ادا کرنی ہے، مالک و مولا وہ چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت آپ نے رسول اللہ کے گھر والوں سے پیار کرنا ہے، رسول اللہ کے گھر والوں سے محبت کرنی ہے۔
اب ذکر حسین کی محفل ہے تو حضرت امام حسین پاک آپ کا تو ذکر جتنا بھی کیا جائے اتنا ہی کم ہے، کیونکہ آپ وہ ہستی ہیں جن کی ماں فاطمہ الزہرا ہے، جن کا بابا علی ہے، جن کا نانا نبی ہے۔ آپ وہ اتنی کمال کی ہستی ہیں۔ ایک دفعہ جب حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ میدان کربلا میں پہنچ چکے تھے، واقعہ بڑا سننے والا ہے اور سرور دے گا۔ جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے تو آپ کے شہزادے امام زین العابدین، جن کا نام اصل میں علی بن حسین ہے، امام زین العابدین آپ خیمے لگا رہے ہیں تو ایک اجنبی بندہ آیا، اس نے دریافت کیا، سوال کیا کہ اے خدا کے بندے، میں اس کربلا کے میدان میں آیا ہوں، میں ایک شاعر ہوں اور میں نے ایک خبر سنی ہے کہ کربلا کے میدان پر دو بادشاہوں کے درمیان جنگ لڑنے والی ہے، جنگ شروع ہونے والی ہے، تو میں ایک شاعر ہوں، میں اپنی شاعری کو اور مزید بہتر کرنے کے لیے، اپنی کتابوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہاں پہ نقشہ کھینچنے آیا ہوں، وہ جنگ کیسے ہوگی؟ تو امام زین العابدین نے اس بندے سے پوچھا کہ ان دو بادشاہوں کا نام کیا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے ایک تو بادشاہ یزید ہے، دوسرا حسین علی کا بیٹا ہے جو مدینے سے آ رہا ہے، دوسرا حسین علی کا بیٹا ہے جو مدینے سے آ رہا ہے۔ اب اس بندے کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ تو حسین پاک کا شہزادہ ہے۔ تو اس بندے نے، شاعر نے یہ کہا کہ اے خدا کے بندے جو خیمے لگا رہے تھے امام زین العابدین، آپ اپنے اس قافلے میں جو آپ کا بڑا ہے اس سے میری ملاقات کروائیں۔ امام زین العابدین نے اسے ساتھ لیا، چلتے چلتے اپنے والد کے خیمے کے دروازے میں پہنچ گئے۔ جب امام علی مقام کے دروازے، خیمے کے دروازے کے سامنے پہنچے تو اب بات سننے والی ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں جب پریشانی آتی ہے تو ہم یا تو شکوے کرتے ہیں یا شکایات کرتے ہیں یا جناب غیبت کرتے ہیں یا چغلی کرتے ہیں، اپنے وقت کو برباد کرتے ہیں۔ اب امام زین العابدین کہتے ہیں جب میں اپنے باپ کے خیمے میں داخل ہوا تو میرا باپ قرآن کی سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے، میرا باپ حسین قرآن پاک کی سورۃ الرحمن کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو میں نے عرض کی ابا جان ایک سائل آیا ہے جو کہتا ہے میں ایک شاعر ہوں، وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ حسین پاک نے بلایا اسے، حسین پاک نے پوچھا ارے تو کیا کرنے آیا ہے؟ اس نے وہی جواب لوٹایا کہ میں نے سنا ہے دو بادشاہوں کے درمیان جنگ شروع ہونے والی ہے اور ایک بادشاہ کا نام یزید ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ تو امام علی مقام نے کہا ارے شاعر تو نے حسین کو دیکھا ہے؟ وہ کہتا ہے نہیں، حسین کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے نانے کو دیکھا ہے، حسین کو نہیں دیکھا لیکن حسین کے نانے کو دیکھا ہے۔ تو امام علی مقام نے کہا ارے پوچھنے والے، جس حسین کی تو بات کر رہا ہے، جس علی کے شہزادے کی تو بات کر رہا ہے، جس رسول کے نواسے کی تو بات کر رہا ہے، جس زہرا کے لال کی تو بات کر رہا ہے، وہ حسین میں ہی ہوں۔ اس وقت وہ جو شاعر تھا وہ صحابی بھی تھا، اس نے کہا کہ میں نے کملی والے سے یہ سنا تھا کہ جو میرا نواسا حسین ہے یہ جنتی جوانوں کا سردار ہے، اور یہ بھی میں نے سنا تھا یہ جو حسین ہے یہ جنت کا پھول ہے۔ اس طرح قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو اب اس شاعر نے کیا کیا؟ اس نے امام حسین پاک کے ہاتھ کو چومنا شروع کر دیا اور پھر سونگھنا شروع کر دیا۔ امام علی مقام نے پوچھا اس بندے سے
ایک بات تو سمجھ میں آتی ہے، بندہ چومتا ہے ادب میں آ کر، ادب کے تقاضے کو ملحوظ خاطر رکھتا ہوا، جس طرح شاگرد استاد کے ہاتھ چومتا ہے، مرید پیر کے ہاتھ چومتا ہے، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو تو میرے ہاتھ کو سونگ رہا ہے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا۔ تو اس شاعر نے کہا، حسین پاک میں نے کملی والے سے سنا تھا جو میرا نواسہ حسین ہے یہ جنت کا پھول ہے، میں سونگ رہا ہوں، ارے حسین تیرے جسم سے اب بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے، ارے حسین تیرے جسم سے اب بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ اب نقطہ سمجھیے، اب ایک نقطہ سامنے رکھیے، یہ حسین ہے نبی پاک کا نواسہ، جس نواسے کو اللہ یہ اعزاز عطا فرما دے کہ حسین کے جسم سے جنت کی خوشبو آئے، ارے یہ نواسہ ہے، اس کے نان مصطفیٰ کی شان کا عالم کیا ہوگا، جس کے پہلو میں ابو بکر لیٹا ہوا ہے اور جس کے ساتھ عمر فاروق لیٹا ہوا ہے، ارے اس کے نانے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ اب واقعہ کربلا جو ہے یہ بڑا بیان کیا جاتا ہے، بڑا بیان کیا جاتا ہے۔ ہمارے ایک علماء عالم دین ہیں، انہوں نے بہت اچھا پیغام دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو کہتے ہیں نا کہ حسین پاک برباد ہو گیا، حسین پاک جناب اجڑ گئے، یہ بات نہیں کہنی چاہیے، بلکہ حسین تو آباد ہو گیا۔ یزید برباد ہوا ہے، آباد ہوا ہے، تو حسین آباد ہوا ہے۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ عام اگر دنیا میں دیکھا جائے نا تو جو بندہ دوسرے کو گرا دیتا ہے وہ بندہ جیت جاتا ہے، جو دوسرے کو گرا دیتا ہے وہ جیت جاتا ہے، لیکن امام علی پاک فرماتے ہیں جو بندہ ہار مان لیتا ہے اصل میں وہ جیت جاتا ہے۔ اب امام علی مقام کا مقام دیکھیے کہ امام علی مقام کی طرف ایک خط آیا یزید کی طرف سے، یزید کہہ رہا ہے اے علی کے بیٹے حسین، اب حکومت میں بیٹھا ہوں یزید، اب تو میری بادشاہی کو قبول کر لے۔ تو اب بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے، یزید کافر نہیں تھا، یزید کلمہ پڑھنے والا تھا، یزید قرآن کی تلاوت کرنے والا تھا، یزید نماز ادا کرنے والا تھا۔ ایک بات اس میں نہیں تھی، وہ رسول کی محبت نہیں تھی اور رسول کے گرانے کی محبت نہیں تھی۔ ایک بات اس میں یہ پائی جاتی تھی کہ یزید کے دل کے اندر نہ رسول پاک کی محبت تھی نہ رسول کی اہل بیت کی محبت تھی۔ جب بندہ کملی والے کی محبت سے خالی ہو جائے، رسول پاک کے گرانے کی محبت سے خالی ہو جائے، تو پھر پڑھتا رہے نمازیں، پھر کرتا رہے تلاوت، وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ ارے قرآن دیکھ کے بھی نہ پڑھا ہو لیکن رسول اللہ سے پیار کیا ہو دل خان نام علم دین ہو، وہ غازی علم دین بنتا ہے جس کی کوٹھڑی میں کملی والا اسے زیارت کروانے آ جاتا ہے۔ یہ مقام تب نصیب ہوتا ہے جب بندے کے دل کے اندر کملی والے کا سچا پیار آ جاتا ہے۔ آج والا جو دن ہے، اس دن کے حوالے سے کہ آج کا دن ہے 14 تاریخ ہے، 14 اگست ہے۔ اس تاریخ کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ وطن پاکستان آزاد کیا، عطا فرمایا تھا، اور یہ اتنا عظیم ملک ہے۔ یہ آزاد کیوں ہوا؟ جب یہ آزاد ہوا تو کیا کیا لمحات لوگوں کے سامنے آئے، کتنی مشکلیں مسلمانوں نے برداشت کی۔ آج ہم پتہ کیا کرتے ہیں؟ آزادی والے دن اچھا سونا سا لباس پہن کر موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کبھی تو ہیڈ کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی فضول روڈوں پر ریسیں لگانے کے لیے آزادی مناتے ہیں۔ یار سارا دن نماز بھی چھوڑی تو نے، اللہ کے قرآن کو بھی چھوڑا تو نے، اب یہ سمجھ لے یہ آزادی اللہ نے تجھے کیسے عطا فرمائی تھی۔ ایک واقعہ اس کا پیش کر کے، آزادی کا جب اعلان ہوا تھا نا تو چند مسلمان چھپتے چھپتے ہندوستان سے پاکستان میں آ رہے تھے، چند مسلمان۔ ان مسلمانوں میں ایک عورت تھی جس عورت کی گود میں ایک بچہ تھا۔ جب وہ مسلمان آ رہے تھے نا تو سامنے دیکھا کافر آ رہے ہیں، ہندو آ رہے ہیں۔ اب ہندو جو تھے نا وہ مسلمانوں کو مار دیتے تھے۔ اب مسلمانوں نے ایک مشورہ کیا کہ یہ ساتھ ہی کمان ہے،
اس کماد میں چھپ جاتے ہیں۔ جب وہ کماد میں چھپے تو پاس ہندو گزر رہے ہیں، مسلمان کماد کے اندر ہیں، لیکن کماد کے اندر جب مسلمان ہے، جو عورت تھی جس کی گودی میں بچہ تھا، بچے کو بھوک لگی، وہ بھوک کی شدت سے، وہ بھوک کی وجہ سے رونے لگا، تو اس بچے کی طرف اور اس بچے کی ماں کی طرف مسلمان گھور گھور کے دیکھنے لگے۔ ارے ماں اپنے بچے کو چپ کرا، اگر یہ بولے گا ہندوؤں کو پتہ چل جائے گا، وہ ہمیں مار ڈالیں گے۔ ارے خدا کے بندے، یہ پاکستان ایسے نہیں بنا، یہ ایسے تجھے پلیٹ میں نہیں ملا، یہ اس پاکستان کے اندر کئی ماؤں کی قربانیاں شامل ہیں۔ اب اس ماں نے کیا کیا؟ اس ماں نے اپنے سگے پتر کے گلے پہ ہاتھ رکھا اور اپنے پتر کو الوداع کر دیا۔ اپنے جناب اس کا جو بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، آج بیٹے کو ایک کنڈا چبھ جائے تو ماں کو درد محسوس ہوتا ہے، آج بیٹے کو تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو ماں کو درد محسوس ہوتا ہے۔ میں کہتا ہوں جو تجھے رب نے اتنی عظیم نعمت دی پاکستان ملک عطا کر کے، اللہ نے جو تجھے وطن عزیز دیا، یہ کس مقصد کے لیے دیا؟ مقصد یہی تھا، یا تو قرآن سر عام پڑھنا ہے یا مصطفیٰ کا فرمان سر عام پڑھنا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے ہمیں وطن پاکستان عطا کیا۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، اب وہی دور حسین پاک کے زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ ایک بات بولی جاتی ہے عام طور پر، بندے کہتے ہیں جی سیاست بڑی بری چیز ہے، سیاست بڑی بری چیز ہے۔ سب سے پہلے آپ یہ سنیے، جو لفظ سیاست ہے نا، جو سیاست چیز ہے، یہ خود بری نہیں ہے، یہ انبیاء کی سنت بھی ہے۔ وہ کیسے؟ سیاست ہوتی ہے حکومت۔ سیاست کیا ہوتی ہے؟ حکومت ہوتی ہے۔ اب حکومت مثال کے طور پر آپ کریں گے کرسی ہے، کرسی پہ بیٹھا ہے اگر نیک شخص، تو وہ سیاست جو کرے گا نا، وہ رحمانی سیاست کرے گا، وہ رحمان کے حکم کے مطابق سیاست کرے گا۔ اب اسی کرسی پہ بٹھا دیں غدار کو، بٹھا دیں رسول کے گستاخ کو، بٹھا دیں یہود و نصارہ کے یار کو، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ شیطانیت پھیلائے گا۔ ارے امام علی مقام کے واقعہ تو ہم نے بڑے سنے ہیں، کربلا کا قصہ سن سن کے ہم بڑے روئے ہیں۔ یہ بھی آپ نے کبھی سنا ہے کہ امام علی مقام کی شہادت ہوئی اور آپ کی بہن بی بی زینب پاک نے جناب پیٹنا شروع کر دیا، جناب آپ نے واویلا شروع کر دیا، ہائے ہم برباد ہو گئے؟ نہیں، ہم نے نہ سنا ہے نہ پڑھا ہے۔ کیوں؟ وہ گھرانہ ایسا ہے جس گھرانے کا حیا فرشتے بھی کرتے ہیں، جس گھرانے کا حیا چاند اور سورج بھی کرتے ہیں۔ یار وہ گھرانہ اتنا پاک ہے جن کی پاکی کا اعلان اللہ قرآن میں کرتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ جن کی پاکی کا اعلان قرآن میں کرے۔ ہم آج گئے ہم حسینی ہیں، حسینیت یہ نہیں۔ اب سیاست کی بات ہے، جب یزید آئے سیاست میں، جب یزید آئے سیاست میں تو پھر سیاست شیطانی بن جاتی ہے، جب حسین آئے سیاست میں تو پھر سیاست رحمانی بن جاتی ہے۔ ارے خدا کے بندو، جب جناب والا سیاست میں آ جائیں، وہ گستاخ، وہ سلمان تاثیر آ جائے تو سیاست شیطانی بن جاتی ہے۔ جب اس کے مد مقابل غازی ممتاز قادری آ جائے تو وہ سیاست رحمانی بن جاتی ہے۔ ارے جب فرانس کے یار اور رسول کے دشمن اور رسول اللہ کے غدار آئے سیاست میں تو سیاست شیطانی بنتی ہے۔ جب آئے حسین کا خادم تو سیاست رحمانی بنتی ہے۔ ارے اب آپ بتا دیں، ہم رحمان کی طرف جانا چاہتے ہیں یا شیطان کی طرف جانا چاہتے ہیں؟ ہم تو یہی پڑھتے ہیں قرآن سے، ہم یہی پڑھتے ہیں حدیث سے، ہم یہی سنتے آ رہے ہیں رسول اللہ کے فرمان سے۔ ارے جانا ہے جنت تو پھر رحمان کو سجدہ کرنا ہوگا، اگر جانا ہے جنت تو پھر رحمان کی ماننی ہوگی۔ ارے جنہوں نے رحمان کی مانی انہوں نے مقام کیا پایا؟
مقام یہ پایا ہے کہ دنیا میں رہتے ہوئے چند لمحات مشکل آ جاتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر دورہ حاضر کے اندر میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ ایک ہستی گزری ہے جن کو امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کہا جاتا ہے۔ وہ اتنی عظیم ہستی ہے، وہ نہ تو کسی کے سامنے جھکا ہے، نہ جناب کسی سے ڈرا ہے، نہ کسی کو دیکھ کر ہٹا ہے، نہ کسی کو دیکھ کر جھکا ہے۔ میں نے کہا یہ تو حسین کے خادم کی شان ہے، یہ تو حسین کے خادم کی دلیری ہے۔ ارے بتاؤ، حسین کے خادم اتنے دلیر ہیں، امام علی مقام کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ اس حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا؟ جب جناب والا امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب آپ ویل چیئر پر بیٹھنے والے، کیوں بیٹھنے والے کہ پاؤں جو تھے نا آپ کے، وہ ایکسیڈنٹ کی وجہ سے وہ آپ کو چوٹ لگی تھی، جس وجہ سے آپ ٹر نہیں سکتے تھے۔ اور بابا جی یہ فرماتے تھے اگر یہ ٹانگیں نہیں بھی ہیں تو کوئی بات نہیں، اللہ نے زبان بھی دی ہے، اللہ نے دماغ بھی دیا ہے، اللہ نے دل بھی دیا ہے۔ پوچھا بابا جی یہ زبان، یہ عقل، یہ دل کس لیے رب نے عطا کیا ہے؟ تو بابا جی فرماتے ہیں یہ دل دیا رب نے رسول کی محبت کے لیے، یہ زبان دی رب نے رسول کے ذکر کے لیے، یہ عقل دیا دشمنوں کو سیدھا کرنے کے لیے۔ اگر جب تمہارے دل کے اندر رسول پاک کی سچی محبت ہوگی، تمہاری زبان پر رسول پاک کا سچا نعرہ ہوگا، پھر جناب ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری گلیوں میں غدار نہیں نظر آئیں گے، ہر طرف رسول کے غلام نظر آئیں گے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، حسینیت حسینیت حسینیت، یزیدیت یزیدیت، حسینیت یزیدیت۔ عزیزان گرامی قدر پیارے دوستو توجہ فرماؤ، اس دنیا دے حالات نے، دنیا دے واقعات نے جناب والا حکومت کرنے والے اگر ساڑیاں عورتاں نو، بچیاں نو، جوان عورتاں نو سڑکاں تے لے آ کے نچاون، انہاں نو جناب انہاں دی عزت نو پامال کیتا جاوے، شراب پاکستان دے اندر عام پیوائی جاوے، چوری شریعام کیتی جاوے، تمام جرم کیتے جاون، پوچھن والا کوئی نہ ہوے۔ ذرا سوچو تے صحیح، حسین پاک دا نام لین والے ہو، حسینیت دا جناب پیغام دین والے ہو، اپنے آپ کو حسین دا غلام سمجھن والے ہو، کربلا دے میدان تے جو حسین نے کردار ادا کیتا، کربلا دے میدان تے جو حسین نے جناب والا اپنے نبی دے دین دا پرچم بلند کیتا، وہ کس طریقے کیتا؟ جس وقت امام علی مقام دی گود دے اندر علی اصغر موجود نے، امام علی مقام نے اپنے بیٹے نو چکیا، چک کے کافراں دے سامنے لے گئے۔ امام علی مقام کہندے نے ارے ظالمو، ارے کافرو، ارے جناب غدارو، تسی سن لو اے پیغام، اے میرا بیٹا شہزادہ علی اصغر ہے، اس کی عمر 6 ماہ ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، نہ جناب اشارہ کر سکتا ہے، اتنی عمر چھوٹی ہے، جنہوں پیاس دی وجہ نال جنیاں اکھاں دے اندر ہلکے پہ گئے نے۔ امام علی مقام نے کہا ظالمو، اس بچے دوڑا کچھ نہیں بگاڑیا، اگر بیعت نہیں کیتی تے میں حسین بیعت نہیں کیتی، اس بچے نے دوڑا کوئی جرم نہیں کیتا، انہوں پانی دے دے وہ، سنو پیغام سنو حسینیت دا نام لین والو، کربلا دے جناب 10 محرم الحرام شریف والے دن حسین پاک دے نام دی نیاز منڈن والے ہو، حسین پاک دی نیاز کھان والے ہو۔ امام علی مقام نے اپنے بیٹے نو چکیا، چک کے دونوں ظالمہ دے سامنے لے گئے، انہاں ظالمہ پانی دی بجائے پانی دے جواب دے اندر ظالمہ تیر ماریا، اور امام حسین پاک دے بیٹے دے گلے وچ تیل لگیا۔ دیکھو حسین ایسا با کمال بندہ جن
جندے پتر رنگا پتر زمانے تے کوئی نہیں، جندے دی ورگی زمانے تے دی کوئی نہیں، جناب والا جندی اولاد رنگی زمانے تے اولاد کوئی نہیں۔ آج کل دے ظالم لوگ جناب والا انٹرنیٹ کے آتے سوشل میڈیا تے آکے حسین پاک کی فلمان دینے، حسین پاک دا جناب ڈرامہ چلا کے لوگاں نو دکھاندے نے۔ یار ساڈے منہ دے اندر اللہ نے ایک زبان عطا کیتی ہے، جس زبان نال اساں رسول دی رسالت دا پیغام عام کرنا ہے، جس زبان دے نال اساں اللہ دی توحید دا اعلان کرنا ہے۔ یار جس حسین رنگا پتر زمانے تے کوئی نہیں، جس حسین دی آل رنگا، جس حسین دی اولاد رنگا پتر زمانے تے کوئی نہیں۔ جناب ایک کدو آگے فلمہ کرن والے، ایک کدو آگے ڈرامے کرن والے، ایک کدو آگے کردار ادا کرن والے۔ امام علی مقام نے اپنے پتر نو چکیا ہے، 3 بجے گڑے دے اندر امام علی مقام نے چلو بھریا خون دا چلو بھر کے آسمان والے پھینکیا، عرض کی دیا مالک و مولا اے حسین دا ایک پتر علی اصغر سی، مالک اگر 1000 علی اصغر دے دو، 1000 علی اصغر دے دو، ایک ایک کر کے میں قربان کردہ جاندہ۔ مولا تیرا حسین کدے نہ غدارہ سامنے جھکدا، کدے نہ نبی دے غدارہ سامنے جھکدا، نہ بیعت کردا، نہ اونا دی حامی بردا، بلکہ بچے قربان کر دیندا ہے، اپنے نانے دے دینوں کنڈ نہ کردا۔ آج اگر اساں حسینیت والا کردار ادا کرنا چاہنے ہیں، سب تو پہلے اپنے آپ نو ویکھیے حسین نے کی کیتا سی۔ حسین نے اپنے گھر دی حفاظت کیتی سی، اپنی عورتاں نو پردے دے اندر رکھیا سی۔ اج کل دے ماتمی لوگ محرم الحرام شریف دے اندر اپنے آپ کو پٹن والے، اپنا جناب شریعام آ کے سڑکاں دے آ کے عورتاں نو لے آ کے انہاں نو نچاؤن والے، امام علی مقام دا جناب نام لین والے، وہ ماتم کرن والے لوگ کدو آ گئے۔ امام علی مقام دے پیارے نانے دا فرمان سن لو، میرے آقا کریم نے فرمایا کتاب دا نام جنت کی جزائیں اور جہنم کی سزائیں، لکھنے والے ابو لیث محمد سمرقندی علیہ رحمہ، آپ لکھ دینے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جڑیاں عورتاں میت پہ رو دیاں اس طریقے نے کہ واویلا کر دیاں نے، میت پہ رو دیاں اس طریقے نے اپنے وال نوچ دیاں نے، میت پہ طریقہ استعمال کر دیاں نے، اپنے کپڑے پھاڑ دیاں نے، سرکار نے فرمایا قیامت دا دن ہوے گا، جہنم دی ایک سائیڈ تے عورتاں دی قطار بنائی جاوے گی، انہاں عورتاں دے منہ، انہاں دے چہرے ایویں ہون گے جنہیں کتیاں دے ہوندے نے، منہ پٹ کے جناب آواز نکالن گیاں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ اے کیڑیاں عورتاں دا جرم ہوے گا؟ سرکار نے فرمایا جنہاں نو غم پہنچے ہوے، جنہاں نو دکھ آیا ہوے، جنہاں دا عزیز فوت ہو جاوے، جنہاں دے رشتہ دار، جنہاں دے بچے ٹر جاون، انہاں مرن تے انہاں تو بعد جدوں او ٹر جاون، انہاں دی میت تے آ کے رون والیاں اس طریقے اپنے وال نوچ دیاں نے، او عورتاں اس طریقے اپنے کپڑے پھاڑ دیاں نے۔ سرکار نے فرمایا میری امت وچ وہ عورتاں نہیں نے۔ سرکار دی بارگاہ دے اندر ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کیتی سونیا کملی والیاں میرے ماں باپ تیری ذات تو قربان ہو جاون، جنگ ہو رہی سی، جنگ دے اندر میرا والد بھی فوت ہو گیا، شہید ہو گیا، میرا بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا خامد بھی شہید ہو گیا، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کملی والیاں 4 سکے رشتے سن، بیٹا باپ بھائی خامد 4 سکے رشتے نے، جڑی عورت دے جناب بڑے قریب ہوندے نے۔ عورت کہندی کملی والیاں یہ چندے رشتے جنگ دے اندر شہید ہو گئے نے، میرے واسطے کی حکم ہے؟ میرے سرکار نے اے نہیں فرمایا اے عورت تو پٹنا شروع کر دے، میرے سرکار نے اے نہیں فرمایا اے عورت تو اونچی آواز نہ رونا شروع کر دے، میرے سرکار نے اے نہیں فرمایا تو اپنے وال نوچنے شروع کر دے، میرے سرکار نے فرمایا اے بی بی اگر تیرا والد، تیرا خامد، تیرا شوہر، تیرا جناب بیٹا شہید ہو گیا ہے، ایک کام تو کر لے، میں محمد تینوں ضمانت دینا وا قیامت والے دن اللہ تینوں جنت عطا فرماوے گا۔ پوچھا یا رسول اللہ وہ کیڑا کام میں کراں؟ میرے 4 سکے رشتے وہ شہید ہو گئے نے، دنیا تے میرا جناب پیار ونڈن والا کوئی نہیں رہ گیا، میرے دکھ ونڈان والا کوئی نہیں رہ گیا۔ وہ والد جڑا دیاں نال پیار کردا ہے، خامد اپنی بیوی دا خیال رکھدا ہے، بیٹے لئی ماں
جنت ہوندی ہے بیٹا ماں دی خدمت کرتا ہے تے بھائی بہناں دی دیکھ بھال کردے ہیں. اس وقت عورت کہندی کملی والیا میں کیڑا عمل کراں کہ میں جنت وچ جا سکاں. میرے کملی والے نے فرمایا اے عورت تو اینا شہیداں دی موت تے صبر کر لے, اینا شہیداں دی موت تے اللہ دا صبر کر لے, شکر ادا کر لے. تے جدوں تو صبر کرے گی مرن تو بعد تیرا مقام دوزخ وچ نہیں ہوے گا, اللہ تینوں مرن تو بعد جنت عطا فرما دے گا. محمد ہمارا بڑی شان والا, محمد ہمارا بڑی شان والا, سنے جوڑے عرشاں تیوں جان والا. وہ سب تو نرالا تے سب تو ہی آلہ, محمد ہمارا بڑی شان والا. دعائے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. السلام.